دنیا کے کسی مذہب کا ماننے والا مولوی، چاہے ہندوؤں کا ہو پنڈت، چاہے وہ جیوز اور کرسچنز کے پادری ہو، چاہے سکھوں کے گرو ہوں، کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری کتابیں ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ صرف یہ مسلمانوں کا مولوی ہے جو کہتا ہے قرآن بخاری مسلم ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو قرآن کو اپنی زندگی میں بسا لو، قرآن کو شامل کر لو، دنیا بھی سنورے گی، قبر بھی سنورے گی، نزا کا عالم بھی سنورے گا، حشر میں بھی اجالے ہوں گے، جنت کی بہاریں بھی نصیب ہوں اور رسول اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا۔ تو اس کتاب سے جڑو، اس کو ورق ورق پڑھو، اس کو حرف حرف پڑھو، اس کو رکوع رکوع پڑھو، اس کا ایک ایک آیت ممکن ہو تو ایک ایک آیت روز پڑھ لو، اور اس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ، توضیح کے ساتھ، شان نزول کے ساتھ اس کتاب اللہ کی تلاوت کا معمول بناؤ۔ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ میں سے اتنے کون سے ایسے افراد ہیں جنہوں نے پورے قرآن کو ترجمے سے پڑھا ہے؟ پوری زندگی میں فقط ایک بار بھی ترجمے سے پڑھا ہے؟ ہاتھ مت اٹھائیے، اپنے دل سے سوال کیجئے۔ اللہ نے یہ کتاب اس لیے دی تھی کہ اس کو لپیٹ کر چومو، آنکھوں سے لگاؤ، جزدان میں لپیٹ کے اوپر رکھ دو، یا صرف اس کی عربی عبارت پڑھو، چاہے تمہیں پتہ چلے نہ چلے کہ تمہارا رب تم سے کیا فرما رہا ہے؟ اس لیے کتاب دی تھی۔ ہم نے کتاب کو ڈیکوریشن پیس بنا دیا، چومو، آنکھوں سے لگاؤ، سر پر رکھو، جزدان میں لپیٹو، اوپر رکھ دو۔ کیا اس لیے قرآن دیا گیا؟ نہیں۔ نبی کریم نے فرمایا، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامو گے، مراد کیا ہے؟ پڑھو گے، سمجھو گے، مقصود الہی متعین کرو گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ توجہ کر کے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو ان احکامات کے تابع کر کے انہیں پورا کرو گے، تب ہدایت پا جاؤ گے۔ رمضان میں پورا قرآن ناظرہ ختم کر لینا یہ کمال ہے، یا پھر ایک اور شخص ہے جو تفسیر کے ساتھ قرآن پاک پڑھتا ہے لیکن 15 سپاروں سے آگے نہیں بڑھ پاتا، یہ افضل ہے؟ میری بہن، آپ 15 سپاروں کی بات کر رہی ہیں، میں بالکل وثوق اور دلائل کے ساتھ ثابت کر سکتا ہوں کہ قرآن عظیم کے ایک رکوع کو اگر آپ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ کر اچھی طرح سمجھیں، یہ آپ کے 50 قرآنوں پر بھاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی دوستو، آپ نے علماء اہل سنت کی زبانی سنا، وہ کہتے ہیں قرآن پاک پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، بلکہ مفتی اکمل صاحب سے سوال ہوا تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک رکوع سمجھ کے پڑھنا، ترجمے تفسیر کے ساتھ پڑھنا 50 قرآنوں پر بھاری ہے۔ علماء اہل سنت اس کی ترغیب دے رہے ہیں، بتا رہے لوگوں کو، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ممبر پر کھڑے ہو کے، آگے کہتا ہے یہ کافر مسلمان، یہ جو علماء یہ کافر ہیں، ممبر پر داڑیاں انہوں نے پہنی ہوئی رکھی نہیں، انہوں پہنی ہوئی ہیں اور کافر ہیں، ان کے کفر میں بھی شک کرنے والا بھی کافر ہے، یعنی جو علماء کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے، اور یہ کفار کے ایجنٹ ہے، اس طرح زبان استعمال کر رہا ہے یہ۔ لیکن یہ جو مسلمان نما کافر ہر جمعے کو ممبر پہ چڑھتا ہے، اور دنیا میں ملینز آف یہ کفار کے ایجنٹ مولویوں کی شکل میں ممبروں پہ چڑھے ہوئے ہیں، اور آپ کو یہ کہتے ہیں قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، آپ گمراہ ہو جاؤ گے، اس پہ تو آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کوئی کسی کو کافر کہے، وہ کافر نہیں ہے تو کفر اس کی طرف لوٹے گا۔ کروڑوں مسلمان عالم دین ہیں جو جمعے میں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ قرآن پاک پڑھیں، ہفتہ وار دروس ہوتے ہیں، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھاتے ہیں، تو یہ ان کو کافر کہہ رہا ہے اور کفار کا ایجنٹ کہہ رہا ہے۔ اور اصل میں کفار کا ایجنٹ یہ ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، ایک مشرک دھروو راٹھی اس کو آئی لو یو کہہ رہا ہے، اس کو اللہ کی نعمت کہہ رہا ہے۔ انڈیا میں ایک یوٹیوبر ہیں دھروو راٹھی حفظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ دھروو راٹھی جو ہے نا جی، یہ میں سمجھتا ہوں اس دور کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور میں پرسنلی ان سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ کہ اینڈ پہ میں دھروو راٹھی کے لیے کہوں گا کہ میں پرسنلی آئی لو یو، الحمدللہ۔ مجھے اب بتائیں کہ کفار کا ایجنٹ کون ہے؟ وہ شخص کافروں کا ایجنٹ ہے جو کافروں کو، مشرکوں کو اللہ کی نعمت کہے، حافظ اللہ کہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ سورہ احزاب آیت نمبر 64 فرماتا ہے، ان اللہ لعن الکافرین، اللہ کی لعنت و کافروں پر، وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، اور اللہ نے ان کے لیے دوزخ کی بھڑکتی آگ تیار کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان پر لعنت ہے، اور یہ کہہ رہا ہے اللہ کی نعمت ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 32 اللہ کریم فرماتا ہے، قل فرما دی اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں۔
فَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ منہ پھیر لیں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اور یہ دروغ راٹھی کو آئی لو یو کہہ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا، اور یہ کافروں سے محبت کرتا ہے اور کہتا ہے آئی لو یو۔ آگے دیکھیں سورہ بقرہ آیت نمبر 98 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال، جو اللہ فرشتوں اور جبریل و میکائیل کا دشمن ہے فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ بھی ان کافروں کا دشمن ہے، اللہ مشرکوں کا دشمن ہے۔ اور یہ کہہ رہا ہے کہ آئی لو یو، اللہ کی نعمت۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 80 میں اللہ فرماتے ہیں ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، آپ ان اکثر لوگوں کو دیکھیں گے وہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم، کتنی بری چیز ہے جو اس نے آگے بھیجی ان لوگوں نے۔ ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب ہم خالدون، اللہ ان سے ناراض ہے، سخت ناراض ہے، اور وہ لوگ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ وہ جو کافروں سے محبت کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وہ عذاب میں رہیں گے، اور یہ انہی کافروں کو کہتا ہے آئی لو یو، میں ان کی ریسپیکٹ کرتا ہوں، ان کے چینل کو سبسکرائب کریں، الحمدللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ آگے دیکھیے سورہ توبہ آیت نمبر 23 یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اے ایمان والو اپنے ماں باپ اور بھائیوں سے محبت نہیں کرنا، ان کو دوست نہیں بنانا اگر یہ کفر کو پسند کرتے ہیں، ان کو دوست نہیں بنانا۔ اور یہ کہہ رہا ہے آئی لو یو، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اب مجھے بتائیں کافروں کا ایجنٹ کون ہے؟ اللہ کی لعنت کس شخص پر ہے؟ علماء کے بارے میں اتنی بڑی زبان کھولتا ہے لیکن خود قرآن کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان پر لعنت ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے ماں باپ اگر کفار سے محبت کرتے ہیں، کافر ہیں، تو تم ان سے محبت نہ کرو۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 میں اللہ فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم ابناءہم اخوانہم وعشیرتہم، آپ ان لوگوں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کبھی اس شخص سے دوستی کرتے ہوئے نہ پائیں گے جو اللہ اس کے رسول سے دشمنی رکھتا ہے۔ مومن ہے کبھی مشرک سے دوستی نہیں کرے گا، اس کو اپنا جگری یار نہیں بنائے گا، اس کو آئی لو یو نہیں کہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کافروں کا طریقہ ہے۔ کافروں کا ایجنٹ کون نکلا؟ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4 قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، یہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا طریقہ ہے۔ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم کو کہا انا براء منکم، ہم بری ہیں تم سے اور ان سے جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ہم بری ہیں، ہمارا تمہارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میرا تعلق ہے۔ نبی ابراہیم علیہ السلام کا دشمن ہوا، اللہ کا دشمن ہوا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہوا، یہ کافروں سے محبت کرنے والا۔ اور اللہ فرماتا ہے سورہ ممتحنہ آیت نمبر 1 یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمن اور اپنے دشمنوں سے دوستی مت رکھیں۔ اللہ کا دشمن کون ہے؟ کافر ہے، مشرک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مشرکوں سے دوستی نہیں رکھنی، انما المشرکون نجس، سورۃ توبہ اللہ فرماتے ہیں مشرک نجس ہے۔ ان نجسوں کو کہتا ہے آئی لو یو، اور اللہ کے ولیوں سے کہتا ہے کہ میں بابی نہیں ہوں۔ یہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے قرآن کا دشمن ہے۔ اصل میں اس پر کفر لوٹ آ رہا ہے کیونکہ اس نے کروڑوں مسلمان علماء کو کافر کہا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر وہ کافر نہیں ہے جس کو اس نے کافر کہا ہے، کفر اس کی طرف لوٹے گا۔ کروڑوں علماء مسلمان قرآن پاک پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں، ترجمہ پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا اور سنا۔ کفار کے ایجنٹ تو نہیں ہے، یہ کافر تو نہیں، لیکن اس نے سب مسلمان علماء کو کافر کہا، اس پر کفر لوٹ آیا۔ ایسے کافروں سے بچیے جو اللہ کے قرآن کے دشمن ہوں، جو مشرکوں سے محبت کریں، علماء کو کافر اور ایجنٹ کہیں۔ اصل میں وہ ایجنٹ ہیں، قادیانیوں کے بھی ایجنٹ ہیں اور مشرکوں کے بھی ایجنٹ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسے شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آپ نے دیکھیا کہ علماء، چوٹی کے علماء کہتے ہیں کہ آپ قرآن پاک کو پڑھیں، حرف حرف پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اپنی زندگی کو بدلیں، لیکن یہ کتنا خناس آدمی ہے، کس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے۔ اللہ کریم آپ کو اس کے شر سے محفوظ فرمائے۔